ذکر روکے پھر ایک بار کرتے جاؤ ماتم رسول کا بدلدار کرتے جاؤ پھر تازہ یاد سید ابرار کرتے جاؤ چھاتے سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتے جاؤ چھاتے سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتے جاؤ یہ سنتے ہی دکھا دیے رتبے رسول کے نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول کے نکلے کفن سے ہاتھ جناب رسول کے میت کے ساتھ لونڈیاں بنا کے سر چلے ننے سی دونوں بیٹیاں بینو ہدر چلے کہتی ہوئی یہ زینب خستہ جگر چلے ہائے ہائے اندھیری رات میں اماں کے گھر چلے ہائے ہائے اندھیری رات میں اماں کے گھر چلے راتوں تڑپ تڑپ کے آنسو بہاؤں گی اتنا تو کہتی جاؤ کہ جلدی پھر آؤ گے اتنا تو کہتی جاؤ کہ جلدی پھر آؤ گے بابا کو روتے روتے جو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ایمان نعرہ حیدری 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 حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد دشمنان اہل بیت پہ لعنت دشمنان اہل بیت پہ لعنت برائے عظمت محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد برائے عظمت شہیدان کربلا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بن محمد والی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد علی و اولاد علی سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سورہ فاتحہ اللہم صلی علی
بارے دیگر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سد میں اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے دربار جا رہی ہوں میں بابا تمہارے بابا تمہارے بعد یہ مجھ پر ستم ہوا محسن میرا شہید ہوا مصیبت یہ غم اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے روئے حسین مادر مزتر کو بار بار لگ کر گلے سے زینب و شبر کے بار بار جو در گرا تھا پہلوئے بنت رسول پر سب رو کے دیکھتے تھے اسی در کو بار بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وفضلنا وکرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان ثم الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تمام تر تعریف اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے اور اس کے بعد ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد.
एहसान अजीम है परवरदिगार आलम का कि उसने हमें मोहम्मद आले मोहम्मद का चाहने वाला बनाया, उनकी विलायत का इकरार करने वाला बनाया। और परवरदिगार आलम का शुक्र करते हैं इस बात पर कि उसने हमें तौफीक दी और हमारी ज़िंदगी में इतनी वुसअत दी और हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जिंदा रखा कि हमने अय्याम फातिमिया को पा लिया। और परवरदिगार आलम मुसलसल हमें ये मौका दे रहा है, तौफीक दे रहा है कि हम फर्श अज़ा को बिछाएं और इस पर बैठकर जिक्र सैयद आलमियान करें। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले और बीवी के सदक़े में हमने कल एक मौजू का आगाज़ किया जिस पर हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। वो मौजू क्या है कि जिसके लिए हमने सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 24, 25 और 26 का इंतखाब किया। क्या मौजू है? शजर तैयबा और शजर मलूना या शजर खबीसा। अच्छा, परवरदिगार आलम ने इन दोनों का जिक्र एक ही सूरे में किया और किस तरह से किया? कलम तरा कैफा ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरत तय्यबतन। ये मेरे हबीब, क्या आपने नहीं देखा कि हमने किस तरह से एक पाक कलमे को एक पाक शजर के साथ तशबीह दी है। और फिर परवरदिगार आलम ने उसकी खसूसियात बयान की। यकीनन जहनों में होगा क्या खसूसियात है कि परवरदिगार आलम कह रहे कि अस्लुहा साबितुन व फुरूहा फिस समाई। क्या है कि जड़ बहुत मजबूत है और उसकी शाखें जो हैं वो आसमानों तक पहुंच जाती हैं। दूध पड़ी और फिर इरशाद फरमाए कि तूती उकुलहा कुल्लहीन बेज़रबिहा। क्या है कि इस दरख्त में फल जो है वो परवरदिगार आलम के इज़्न से हमेशा हमेशा आते रहते हैं। यानी ये फल जो है, इसके समर जो है वो तरोताज़ा रहते हैं। और फिर परवरदिगार आलम ने शजरे खबीसा का भी जिक्र किया आयत नंबर 26 में। परवरदिगार आलम कह रहे हैं कि वह मसले कलिमतन खबीसतुन वक्का शजरते खबीसतुन। कहा कि कलमे खबीसा जो है वो किसकी वजह से आता है? शजरे खबीसा की वजह से। हकीकत है ना ये, आप लोग हैरान हो रहे हैं। देखिए, जो शजरे खबीसा होता है तो उसके पास से कलमे तैयबा नहीं निकल सकती। शजरे तैयबा के पास से कभी भी कलमे खबीसा जो है वो हमें मौसूल नहीं होगा, मिलेगा नहीं। तो परवरदिगार आलम ने दो ताकतों का जिक्र किया है इसमें। यानी अगर मैं इस तरह से बयान करूं कि जैसे कल हमने जितनी भी गुफ्तगू की यकीनन आपके जहनों में होगी और कुछ नतीजा भी आपने घर जाके निकाला होगा, मैंने भी निकाला। तो हमें ये पता चला कि कल जो हमने गुफ्तगू की तो उससे ये नतीजा हमारे सामने आया कि कलमा तैयबा क्या है? कलमा तैयबा है ईमान का इजहार, अकीदे का इकरार, है ना। क्या मतलब कि तौहीद, नबूवत, रिसालत, विलायत, इमामत, ये सब क्या है? ये हमारे अकीदे का इजहार है। हम जिस दीन पर अमल करते हैं तो उसका तकाजा ये है कि हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि हमारा अल्लाह पर भी ईमान हो, रसूल पर भी हो, इमामत पर भी हो और विलायत पर भी हो। और परवरदिगार आलम ने इन दोनों का जिक्र इसके बाद किया। वो क्या है? कलमा तैयबा, ईमान, इजहार और इकरार, अकीदा, सब चीजों पर। और एक और नतीजा क्या सामने आया? शजर तैयबा कौन है? मोहम्मदो आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और शजर खबीसा कौन है? दुश्मनाने मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, दुश्मनाने मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद पे लानत, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत। बराए अज़मत मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। उलमा कहते हैं कि जब इसकी तफसीर बयान की गई कि परवरदिगार आलम ने असल में
دو نظاموں کا تذکرہ کیا ہے. یعنی وہ دو نظام کیا ہے جس کا ہمیشہ سے آپس میں مقابلہ رہا. وہ کیا ہے؟ حق اور باطل، ایمان اور کفر ہے، طہارت ہے، نجاست ہے. یعنی اللہ کے دوستوں سے اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ. شجر طیبہ کیا ہے؟ پاک و طاہر نظام، بے شک، پاکیزہ نظام. بے شک. شجر خبیثہ کیا ہے؟ ناپاک نظام، ظالموں کا نظام، ملعونوں کا نظام. تو پروردگار عالم نے دونوں نظاموں کا تذکرہ کیا ہے. یعنی ایک ہی سورہ میں دونوں نظاموں کو ہمارے سامنے رکھ دیا. اور پروردگار عالم کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا تاکہ لوگ اس پر فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، اس کا ذکر کریں، شاید ان کو کچھ حاصل ہو جائے. تدبر کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ہم کریں گے نا. درود پڑھیں محمد علیہ صلی علی محمد وعلی محمد. ٹھیک ہے. ہم شاخ سے وابستہ ہیں نا، وابستہ ہے نا ہم بالکل. شجر طیبہ سے. تفکر ہم کریں گے، ذکر ہم کریں گے، فکر ہم کریں گے، ہم نتیجہ حاصل کریں گے. پروردگار عالم جو ذکر کر رہا ہے قرآن. اب دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کس کو شجر طیبہ بنایا؟ محمد و آل محمد کو. اور پروردگار عالم نے ان کو اتنا پاک کیوں بنایا، اتنا طاہر کیوں بنایا؟ تو اس کے بعد بنانے کے بعد، خلق کرنے کے بعد سب کچھ ان کو عطا کر دیا. اور سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے سننا چاہتی ہیں؟ صلی علی محمد وعلی محمد. شجر طیبہ جو ہے وہ سلسلہ نبوت سے ہے. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں کو دو شاخوں پر رکھا. سبحان اللہ. ایک حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل. پروردگار عالم نے حضرت اسحاق کی اولاد میں آخری نبی حضرت عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا اور ان پر نبوت کو ختم کر دیا اور ان کو آسمان پہ بلا لیا. لیکن پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں اتنی برکت دی، اتنا تابندہ بنایا، اتنا فروزہ بنایا کہ قیامت تک کے لیے تمام بادشاہت، تمام حکومت، تمام اختیارات ان کو عطا کر دیے. درود پڑھیں محمد صلی علی محمد وعلی محمد. اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی کیا خدمات ہیں اور انہوں نے کیسی زندگی گزاری اور انہوں نے کیسا عمل کیا، ان کی نیتیں کیسی تھی، اخلاص کیسا تھا، میں نے دو خطبوں کا انتخاب کیا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. اور کس کے خطبے ہیں؟ حضرت ابو طالب. سبحان اللہ. صلی علی محمد وعلی محمد. ایک خطبہ جو ہے، جو پہلا خطبہ ہے وہ حضرت ابو طالب نے اپنی شادی کے موقع پر، سبحان اللہ، اپنے نکاح کے موقع پر جو خطبہ نکاح ہوتا ہے نا وہ پڑھا. دوسرا خطبہ پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، پہلا خطبہ جب حضرت ابو طالب پڑھ رہے ہیں، تاریخ کہہ رہی ہے کہ آپ کی عمر جو ہے فقط 17 سال ہے. سبحان اللہ. یعنی خطبہ نکاح جب پڑھ رہے ہیں، اپنا خطبہ خود پڑھا انہوں نے. کس سے شادی ہو رہی ہے؟ فاطمہ بنت اسد سے. خطبہ نکاح خود پڑھ رہے، عمر کتنی ہے؟ 17 سال ہے. یعنی اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ محمد مصطفیٰ پیدا نہیں ہوئے ہیں، نہ کوئی بعثت ہے، نہ کوئی رسالت ہے، نہ کوئی نبوت ہے، نہ اسلام کا ذکر ہے، نہ قرآن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ابو طالب، دیکھیے یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ کیا کہتے ہیں
کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا, ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے. دشمنان جناب ابو طالب علیہ السلام بے شمار لعنت, دشمنان اہل بیت پہ لعنت, برائے عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جاہلانہ باتیں ہیں, بے شک یہ بچکانہ باتیں ہیں, طفلانہ باتیں ہیں, ان کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے, سندیں ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت ابو طالب کب, کہ جب آپ کی عمر ہے 17 سال, رسول موجود نہیں ہے, علی موجود نہیں ہے, کوئی موجود نہیں ہے, اور آپ نے خطبہ پڑھنا شروع کیا, الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا علی, حیدری, یا علی. مقصودی پنجتن پاک بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. عقیدہ کیسا ہے؟ کس وقت اسلام آیا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا عقیدہ ہے کہ اپنا خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اور پھر کہا کہ وہ رب العرش العظیم, سبحان اللہ. کہ وہ کہ جو رب ہے عرش عظیم کا, اور مقام کریم, کہا کہ وہ جو مقام کرامت پر ہے, سبحان اللہ جو کریم ہے وہ پروردگار, اس کی حمد کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, وہ 2 ورڈز پر ہے, 2 الفاظ اس میں, کہا کہ معاشر الحتیم. یہ 2 الفاظ ہیں لیکن بڑی قیامت کے ہیں. دیکھیے اس کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم نے اپنے شاعر کو, شاعر جو ہوتے ہیں نا, اس کی کیا مطلب ہے؟ نشانیاں, علامتیں, کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں, جو اللہ کی علامتیں, شاعر اللہ جن کو کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے کہ پروردگار عالم نے اپنے شاعر کو ہمارے لیے قائم کیا, جن میں ایک شاعر جو ہے وہ ہے حتیم. یعنی لوگ کہہ رہے کلمہ نہیں پڑھا, ایمان لائے نہیں لائے, وہ کہہ رہے پروردگار عالم نے اپنی نشانیاں بنائی ہمارے لیے. ایمان ابو طالب نعرہ حیدری, حیدری. برائے عظمت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ حج کی آیت ہے نا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا بِتَقْوَى الْقُلُوبِ. سبحان اللہ. یہ کیا مطلب ہے؟ کہ پروردگار عالم کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتا ہے تو وہ نشانی اس بات کی کہ اس کے دل میں تقوی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ مرتبہ ہے شاعر اللہ کا, ان کا کیا مرتبہ ہوگا جن کے لیے بنائی پروردگار عالم نے درود پڑھی محمد محمد وآل محمد. وہ کہہ رہے کہ وہ پروردگار, اس کی حمد ہے کہ جس نے اپنی نشانیوں کو ہمارے لیے قائم کیا, جس میں ایک حتیم ہے. یعنی سب تو ہے, صفا ہے, مروہ ہے, خانہ کعبہ ہے, کیا کہ جس میں ایک حتیم ہے. دیکھیے حتیم کیا ہے؟ پروردگار عالم سب کو خانہ کعبہ لے جائے, جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا, جو نہیں گئے ان کو لے جائے پروردگار, اور بار بار جائے, ہم سب زیارت کریں وہاں جا کے. حتیم کیا ہے اور شاعر کیسے بنی, کیا مرتبہ دیا پروردگار عالم نے. دیکھیے حضرت ابراہیم جب اپنے چھوٹے سے بچے, کم سے نوزائیدہ بچہ حضرت اسماعیل اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو مکے میں چھوڑنے کے لیے پروردگار عالم کے حکم سے, تو چٹیل میدان تھا, جانتی ہے نا, کوئی گھر نہیں تھا رہنے کے لیے, لیکن خدا کا حکم تھا, ان کو چھوڑ دیا. لیکن دل چاہتا تھا ان کا کہ کوئی پناہ گاہ بنا دوں, کوئی ایسی چیز بنا دوں کہ یہ میری بیوی اور میرا بچہ جو ہے محفوظ ہو جائیں, لیکن نہیں بنا سکے. حکم پروردگار آیا, حضرت ابراہیم مکہ چھوڑ کر چلے گئے, اور پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جناب ہاجرہ کی اور حضرت اسماعیل کی جا کے مدد کرو. جبرائیل آئے اور انہوں نے ان کی مدد کی, اور کیا بنایا؟ ایک سائبان بنایا. کیسا سائبان بنایا؟
دیکھیے چٹیل میدان میں کیا ہوتا ہے, خضرا جھاڑیاں ہوتی ہیں, وہ سوکھ جاتی ہیں, تو کچھ لکڑیاں ہوتی ہیں, ان سب کو اکٹھا کیا, ان سب کو اکٹھا کر کے ایک سائبان بنا دیا. اور روایتیں کہتی ہیں کہ جناب ہاجرہ اور اسماعیل اس سائبان کے اندر رہنے لگے. یہ تھا حضرت اسماعیل کا گھر, اس کو بیت اسماعیل کہا گیا. یہ ہے شاعر اللہ جو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے, یہ ہے بیت اسماعیل. اب روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت ہاجرہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسماعیل نے اسی سائبان میں اپنی ماں کو دفن کر دیا, ان کی قبر بنائی, اور اس کے بعد انہی جھاڑیوں سے یعنی اور جھاڑیاں لی اور ایک باڑ بنا دی تاکہ اپنی ماں کی قبر کو محفوظ کر سکے. یہ ہے سنت اسماعیل. یعنی آج کہتے ہیں نا کہ قبریں ڈھا دو, بلڈوزر چلا دو, نشانیاں مٹا دو, بدعت ہے. سنت اسماعیل کیا ہے؟ کون سے دین کو مانتے ہیں یہ؟ سنت اسماعیل تو یہ ہے کہ ایسے عالم میں بھی اپنی ماں کی قبر کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ ہے حتیم جو آج خانہ کعبہ میں موجود ہے, جو ہاف سرکل ہے نا, جاتے ہیں وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں جب بھی طواف خانہ کعبہ کرتے ہیں. پھر حضرت اسماعیل کی ڈیتھ ہوئی تو ان کو بھی وہیں دفن کیا گیا. حضرت ابراہیم بھی وہیں ہے ایک روایت کے مطابق. تو ہم جو جاتے ہیں تو یہی سوچی جاتے ہیں کیا ہے, مقام ابراہیم ہے, یہ ہے بیت اسماعیل. کتنا متبرک ہے نا, کس کے لیے بنا ہے یہ؟ محمد و آل محمد کے لیے بنا. صلی اللہ محمد و آل محمد. اور روایتیں کہہ رہی ہیں, تاریخ بتا رہی ہے, گواہ ہے تاریخ کہ حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب کے بابا حتیم میں اپنا زیادہ تر وقت گزارا کرتے تھے, وہاں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ آپ کی آنکھ لگی ہے تو ایک خواب دیکھا. کیا دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور اس نے کچھ چادر پہنی ہوئی ہے اور آپ کو لے کر گیا ہے اور اس مقام تک پہنچایا جہاں پہ چاہے زمزم تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ سوکھ چکا تھا, غائب ہو چکا تھا. یعنی وہ کب آیا تھا, کب بنا تھا, کب نمودار ہوا تھا کہ جب حضرت اسماعیل چھوٹے سے تھے, ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور پروردگار عالم نے چشمہ جاری کر دیا تھا جس کو کیا کہا گیا, آب زمزم. حضرت حاجرہ نے کہا نا زمزم کہ اور جاری ہو جا, جاری ہو جا. تو اب آب زمزم کو انہوں نے دوبارہ سے نہیں, سوکھ چکا تھا, غائب ہو چکا تھا. کیوں غائب ہوا تھا کہ عربی قبائل جو تھے آپس میں لڑائیاں کرتے تھے, جنگیں کرتے تھے, تو انہوں نے کھو دیا تھا اس نشان کو. اور حضرت عبد المطلب کے زمانے سے دوبارہ وہ کنواں بنا کہ جب سے آب زمزم ان کا صدقہ ہے جو آج پی رہے ہیں. بڑے صلی اللہ محمد و آل محمد. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے تمام شاعر جو ہیں کہ ہمارے لیے قائم کیے ہیں, چاہے وہ صفا ہے, مروہ ہے, خانہ کعبہ ہے, حتیم ہے, جو کچھ ہے ان کا ہے. وہ بیت اسماعیل ہے, ان کے آباء و اجداد ہیں, یہ ان کے لیے ہے. تم پریشان ہو, کلمہ پڑھا نہیں پڑھا, بھائی جس خانہ کعبہ میں بڑے فخر کے ساتھ جاتے ہو, طواف خانہ کعبہ کرتے ہو, مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے ہو, وہ تو بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہے. درود پڑھیں محمد علیہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان علی حق, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. برائے عظمت چہاردہ معصومین علیہم السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لوگ پریشان ہیں کہ بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. کافر دنیا سے چلے گئے. آج کے زمانے کے حساب سے کہوں کہ وہ تو شاعر اللہ کو اون کر رہے ہیں. بھائی پروردگار عالم نے بنایا ان کے لیے, خانہ کعبہ ان کا گھر ہے, پروردگار عالم نے ان کے لیے بنایا. بیت اسماعیل, مقام ابراہیم, جہاں جہاں چلے جائیں وہ سب ان کا ہی ہے. اور پھر پروردگار عالم نے سند بھی دے دی. خانہ کعبہ میں ابو طالب کے بیٹے کو اتار کر شاہ نجف امیر المومنین بلندتر صلوات.
اتر رہا ہے ولایت کا نور بسم اللہ، اتر رہا ہے ولایت کا نور بسم اللہ، علی ولی کا ہوا ہے ظہور بسم اللہ۔ علی نے کہا آؤں میں تیرے کعبے میں، علی نے کہا آؤں میں تیرے کعبے میں، خدا نے کہا آئیں حضور بسم اللہ۔ پانچ نعرے پانچ تنی سوالک سپر پاور ایٹم بم نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ برائے عظمت مولا علی علیہ السلام بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھر اللہ کا ہے، بنایا ان کے لیے، اسی لیے اہل بیت کہلائے ہیں، اور اسی لیے دروازہ بند تھا اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں اندر داخل ہونا چاہتی ہیں، دیوار گھر بن گئی۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا کہ درود پڑھی محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کسی نے کہا کہ حیران ہے فاطمہ کے حرم میں کدھر سے آئیں، اور دیوار کہہ رہی ہے کہ بی بی ادھر سے آئیں، سبحان اللہ۔ اور غیروں کے واسطے ہیں کہ آئیں تو ادھر سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں۔ سبحان اللہ۔ یا علی علیہ السلام، یا علی یا علی، امامی زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معلوم ہے کہ علی وہیں پیدا ہوئے جو ان کا گھر تھا، بے شک۔ اللہ نے بنایا تھا ان کے لیے۔ بے شک، بے شک۔ اور کب ذکر کر رہے ہیں؟ ابو طالب جب 17 سال کے ہیں، اپنے نکاح کے موقع پر بتا رہے سبحان ہیں، اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہا کہ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں لوگوں میں سے منتخب کر لیا، ہمارا استفا کر لیا، ہمیں مصطفیٰ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ تو مصطفیٰ بعد میں بنے، سبحان آباء و اجداد مصطفیٰ پہلے بنے ہیں۔ درود سبحان پڑھیے اللہ۔ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تھے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمیں اپنے گھر کا رکھوالا بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حج کرنے کے لیے حاجی آتے ہیں ان کی میزبانی کا شرف ہمیں دیا۔ سبحان اللہ۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ اولاد ابراہیم ہے، ذریت اسماعیل ہے، کہا اس میں سے بھی پروردگار عالم نے جن برگزیدہ لوگوں کو چنا ان میں ہم شامل ہیں۔ درود پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ہم جو اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمیں سردار بنایا۔ سبحان اللہ، یہ سلطنت مدینہ بنی نہیں ہے ابھی، سبحان اللہ۔ کتنے پہلے کی بات ہے۔ شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں حکومت عطا کی، سبحان اللہ۔ سلطنت عطا کی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، جہنم اور جنت کے درمیان لٹکا دیا جائے گا۔ ارے تم دیکھو پروردگار عالم انہیں تو سب کچھ دے چکا، بے شک، بے شک، بے شک، سرداری بھی دے دی، بے شک، بادشاہت بھی دے دی، بے شک، اپنے شاعر دے دیے، بے شک، اپنا گھر دے دیا، سبحان اپنی اللہ، حکومت دے دی، سبحان اللہ، سبحان سب اللہ، کچھ عطا کر دیا۔ بے شک۔ ان کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کلمہ وہ پڑھے کہ جس نے کلمہ پڑھا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کافر ہو وہ کلمہ پڑھے، جو کلمے کا رکھوالا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے شجر طیبہ، بے شک، کسٹوڈین ہے کلمہ طیبہ کے۔ درود بے پڑھیے شک۔ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ ہے شجرہ طیبہ علی علی، ہے شجرہ طیبہ علی علی، ہے شجرہ طیبہ علی علی، ہے کل ایمان علی علی، ہے دین کا سلطان علی علی، ہے وادی زمزم علی علی، ہے پھول پہ شبنم علی علی، ہے مرد میدان علی علی، پانچ نعرے پانچ تنی سوالک سپر پاور ایٹم بم نعرہ حیدری حیدری حیدری
برائے عظمت محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. دوسرا خطبہ کچھ الفاظ پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. نکاح کس کا ہو رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا. پاک و طاہر، پاکیزہ، طیب، مشکوک نہیں ہے، یعنی کوئی شک نہیں کر سکتا طہارت میں. ہر کوئی جانتا ہے پیغمبر خاتم النبیین ہے. کون ہے؟ پیغمبر خاتم النبیین. درود پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ مرتبہ ذریت اسماعیل کو ملا ہے کہ پروردگار عالم نے پیغمبر خاتم النبیین اتارا ہے ان کی اولاد میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. پاک و طاہر ہیں. بھئی ہستی پاک و طاہر ہے تو نکاح بھی پاک و طاہر بے ہوگا. شک بے شک سبحان اللہ. اور جب نکاح پاک و طاہر ہے تو پڑھانے والا بھی طیب و طاہر سبحان ہوگا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے بھئی شک جس کا نکاح ہے وہ طیب و طاہر ہے تو اس کا نکاح کوئی کافر تو پڑھائے گا نہیں. بے شک بے شک یقیناً پروردگار عالم نے انتظام کیا ہے تو سبحان کس اللہ لیے کیا ہے پہلے دیکھ چکا ہے. کتنا اچھا خطبہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. بھی اپنا خطبہ پڑھ چکے ہیں نا. ضرور پڑھیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن ذہنوں میں یہ رہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ کا نکاح ہوا ہے تبلیغ اسلام نہیں کر رہے ہیں، قرآن نہیں آیا ہے، پھر بھی خطبہ نکاح کیسا ہے؟ حمد ہے پروردگار عالم کی جس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں اور ذریت اسماعیل میں رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. احسان ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں اپنے منتخب بندوں میں شامل فرمایا. سبحان اللہ. احسان ہے پروردگار عالم کا. حمد ہے پروردگار عالم کی کہ اس نے اپنے گھر کی پاسداری ہمیں عطا کی. اس اپنے گھر کی حفاظت ہمارے ذمے لگائی. یہ ذمہ دار ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرنے بے کے شک بے شک. جس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے کچھ دنوں کے بعد عظیم منزلت پر فائز ہونے والا ہے. بھئی کوئی کافر کسی کو کیا پتا کیا ہونے والا ہے؟ بھئی یہ اللہ جانتا ہے یا رسول جانتے ہوں گے، لیکن پروردگار عالم نے مرتبہ دیا ہے. سبحان اللہ. یہ عام ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کو کہہ دو کہ کلمہ پڑھا نہیں پڑھا تھا تو کافر ہو جائیں گے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اپنا ولی بنایا ہے. بے شک سبحان اللہ. ان کو ولایت عطا کر کے دنیا میں بھیجا بے ہے. شک بے شک دیکھیے شجرے طیبہ ہیں یہ. بے شک. کیسے شامل ہوتے اگر اتنے پاک اتنے طاہر نہ ہوتے؟ سبحان اللہ. اور اس کے بعد آپ نے ایک اور عمل کیا، کہا کہ 12 سوقیہ. اب اس کا ابھی تک مجھے ترجمہ نہیں ملا کہ سونے کے میں ختیجہ کے مہر کی رقم ادا کر رہا ہوں اپنے پیسوں سے. اب کبھی اس کے معنی مل گئے تو میں ضرور بتاؤں گی کہ 12 سوقیہ کیا چیز ہے کہ جو انہوں نے ختیجہ کی مہر کی رقم اپنے پیسوں سے ادا کی. سبحان اللہ. یہ نکاح کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. پاک پاکیزہ طیب طاہر ہستی نکاح بھی پاکیزہ. بے شک. تو مہر کی رقم کسی کافر کے پیسے سے کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ شجر طیبہ، یہ ہے کلمہ طیبہ کی حفاظت کرنے والے. بے شک. لیکن پروردگار عالم نے قرآن میں بتایا ان ہستیوں سے حسد کیا جائے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جب ان کے دشمن دنیا میں موجود نہ. جب جہاں جہاں یہ ہستیاں موجود ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا اور بخشش ہوگی نہیں ہوگی، مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ کیا ہے یہ حسد ہے. اور جو بھی محمد و
آل محمد میں شامل ہیں ان کو کبھی بھی چین سے رہنے نہیں دیا. پروردگار عالم نے جب سب کچھ عطا کر دیا تو ان سے اتنا زیادہ حسد کیا گیا کہ ان کو اذیتیں دی گئیں, ان کو تکلیفیں دی گئیں. کہ آج جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہیں وہ کون ہے؟ پیغمبر خاتم النبیین کی اکلوتی بیٹی. اگر دیکھا جائے کہ رحمت للعالمین کی بیٹی جو پیغمبر خاتم النبیین ہے, کیا اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہونا چاہیے تھا؟ ان کا حق چھینا گیا, باغ فدق پر قبضہ کیا گیا. کیا قبضہ کیا جانا چاہیے تھا؟ اور اگر فاطمہ زہرا دربار میں حق مانگنے آ گئی تھی تو حق دے دینا چاہیے تھا, یا فاطمہ زہرا کا دروازہ جلانا چاہیے تھا, یا شہزادی پر اتنا ظلم ڈھانا چاہیے کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں. زدارو, فاتح رسول فاطمہ زہرا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی, بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ روشن دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں کی طرح تاریک ہو جاتے. زدارو, ہر وقت اپنے بابا کو یاد کرتی ہیں. روایتیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ بلال حبشی رسول کی قبر پر آئے. ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں آپ کے لیے اذان دوں گا. یا رسول اللہ, آپ دنیا میں نہیں رہے, اب میں کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا, اس لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر اپنا سامان اٹھایا اور ایک مرتبہ مدینے سے باہر چلے گئے. شام کی طرف چلے, شام پہنچے. جب رات ہوئی اور سونے کے لیے لیٹے تو خواب میں کیا دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میرے بلال, سب نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا, تم نے بھی میرے بچوں کو چھوڑ دیا, تم بھی انہیں اکیلا چھوڑ کے چلے آئے. تمہیں معلوم ہے نا کتنے دشمن ہیں ان کے. ایک مرتبہ بلال نے سوچا کہ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ فاطمہ زہرا کو میری ضرورت ہے, علی کو میری ضرورت ہے, حسن و حسین کو میری ضرورت ہے. ایک مرتبہ واپس پلٹے, کچھ دنوں کے بعد مدینے میں آئے, اور جیسے ہی مدینے میں آئے لوگ بےتاب ہو کر گلے ملنے لگے. کہا بلال, ہم تمہیں بہت یاد کر رہے تھے. لوگ اذانیں سن رہے تھے لیکن بلال حبشی کو بہت یاد کرتے تھے. ایک مرتبہ مسجد میں لے کے آئے, سب نے خوشی کا اظہار کیا. اور جیسے فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ, آپ کو معلوم ہے نا کہ مسجد میں کھلتا تھا ایک دروازہ, جیسے ہی دروازے کے پاس آئے حسن و حسین, ایک مرتبہ دروازے سے باہر نکلے, بلال کو سلام کیا. ارے جیسے ہی دیکھا بلال نے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک مرتبہ بےتاب ہو کر گود میں اٹھایا, ایک کو دائیں کاندھے پر بٹھایا, ایک کو بائیں کاندھے پر بٹھایا. ایک مرتبہ آگے بڑھنے لگے. لوگوں نے کہا کہ آپ کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا اپنے بچوں کو اس طرح سے کاندھوں پر بٹھایا ہوا ہے؟ رونے لگے بلال. ارے کا احسان فراموش لوگوں, کیا تم رسول کو بھول گئے؟ تمہیں یاد نہیں ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا, رسول دونوں بچوں کو اپنے دوش پر سوار کر کے لے جایا کرتے تھے. عزادارو, فاطمہ زہرا کو پتا چلا بلال آئے ہیں. ایک مرتبہ فضا کو بھیجا, کہا فضا بلال سے جا کے کہنا ارے ویسے ہی ایک مرتبہ اذان دے جیسے بابا کی زندگی میں دیا کرتے تھے. کہا فضا, میں نے عہد کیا تھا کہ میں رسول کی زندگی میں رسول کے لیے اذان دوں گا, کسی اور کے لیے نہیں دوں گا. فضا واپس چلی گئی. عزادارو پھر واپس آئی اور کیا کہا بلال, شہزادی رو رو کر کہتی ہے بلال تجھے ہمارے حق کا واسطہ, ہمارے حق کی قسم, ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کے لیے اذان دے دے. عزادارو فجر کا وقت تھا, بلال محراب میں آئے, اذان کی آواز بلند ہوئی. ایک مرتبہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزادارو رسول کا طریقہ تھا, جب بلال اذان دیتے تھے اپنا حجرہ چھوڑ کے فاطمہ زہرا کے حجرے میں آ جاتے تھے. ارے وہاں تیاری کرتے, وضو کرتے,
مجمع ہے نا کلیجوں پر ہاتھ رکھ لو. عزادارو جیسے ہی بلال کی آذان کی آواز بلند ہوئی اور یہاں تک پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ فاطمہ کہتی بابا بابا آ جائیے بلال اذان دے رہے ہیں. بابا آ کر وضو کر لیجیے. بابا آپ کو نماز پڑھانی ہے. عزادارو ایک مرتبہ ارے بلال اس جملے پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ. عزادارو اپنے بابا کے نام کو سنا. شہزادی گریہ کرنے لگی. بےتاب ہو کر ذہن خانہ میں آ گئی اور چاروں طرف بابا کو آوازیں دے رہی ہے. دوسری مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ شہزادی غش کھا کے زمین میں گر گئی اور پھر گھر سے باہر نکلی. بلال تجھے خدا کا واسطہ ارے آذان کو روک دے. اے بلال ایسا نہ ہو ہماری شہزادی دنیا سے گزر جائے. عزادارو بڑی مظلوم ہے شہزادی. بڑے مصائب اٹھائے فاطمہ زہرا نے. عزادارو ہر وقت اپنے بابا کو روتی ہے. ایک مرتبہ علی گھر میں آئے. فاطمہ زہرا گریہ کر رہی ہے. علی کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. ارے پوچھا فاطمہ زہرا شہزادی گریہ کیوں کر رہی ہے؟ مجھے دیکھ کر کیوں رو رہی ہے؟ کہا یا علی مجھے کسی نے بتایا کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. آپ کی مظلومیت پہ گریہ کر رہی ہوں. مولا کہتے ہیں اے شہزادی ارے سلام کرنا تو درکنار جب میں سلام میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. عزادارو میری شہزادی نے وصیتیں کی مولا علی کو اور ایک مرتبہ کہا یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. ارے رات میں غسل دینا, رات کی تاریکی میں کفن دینا, رات میں جنازہ اٹھانا. ارے ان لوگوں کو میری موت کی اطلاع نہ دینا. ارے جنہوں نے میرا دل دکھایا, جنہوں نے میرا حق قسم کیا. بس عزادارو ایک مرتبہ علی نے وصیت پر عمل کیا. فاطمہ زہرا دنیا سے چلی گئی. عزادارو میرا پڑھنا آسان ہے, آپ کا سننا آسان ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی کی موت ہو جاتی ہے نا سب کو اطلاع دی جاتی ہے, سب آ کر جمع ہوتے ہیں, تسلی و دلاسا دیتے ہیں. یہ تو پیغمبر رحمت للعالمین کی بیٹی تھی مگر اتنی مظلوم تھی کہ رات کی تاریکی میں علی خاموشی سے فاطمہ زہرا کو غسل دینے کی تیاری کر رہے ہیں. ارے جیسے ہی علی نے لباس اتارا, پہلو کا زخم نظر آیا, بازو کا زخم نظر آیا, چہرے کے نیل نظر آئے. عزادارو کمر جھکی ہوئی, سر کے بال سفید. عزادارو ارے روایتوں نے لکھا علی نے اپنے بچوں سے کہا تھا دیکھو اپنی ماں کو آہستہ آہستہ رونا. ارے بڑا مشکل ہے اپنی ماں کو آہستہ رونا. جب ماں دنیا سے جاتی ہے ہمارا دل بڑھ جاتا ہے, ارے دل پہ قابو نہیں رہتا. لیکن بچے خاموش ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. لیکن جیسے ہی علی نے غسل دینے کے لیے کرتا اتارا, یہ حال نظر آیا.
ہمارا صابر مولا تابع ضبط باقی نہ رہی، ایک چیخ بلند ہوئی، ایک مرتبہ فضا آگے بڑھی مولا آپ تو سب کو منع کر رہے تھے، ارے سب کو کہہ رہے تھے آواز بلند نہ ہو، میرے مولا نے رو کر کہا ارے کیسے برداشت کروں، ماں زہرا 90 دن سے اذیت دے رہی ہے، ارے مجھے معلوم نہ تھا، ارے میں فاطمہ زہرا کو اذیت سے نہ بچا سکا۔ عزادارو رات کی تاریکی میں غسل ہوا، دل بھر کے رونا، فاطمہ زہرا ہماری ماں ہے، ہماری ماں سے زیادہ حق ہے ہم پر ہماری شہزادی کا، اسی طرح رونا جیسے بیٹیاں اپنی ماں کو روتی ہے۔ عزادارو ارے رات کے سناٹے میں مولا نے غسل بھی دے دیا، مولا نے کفن بھی دے دیا، جنازہ تیار ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے ماں کے جنازے کے قریب کھڑے ہیں، عزاداروں کوئی نہیں ہے جو آ کے سر پہ ہاتھ رکھے، گلے سے لگا کے تسلی دے، ارے دلاسا دے تمہاری ماں دنیا سے عزادار نماز جنازہ، کیسی نماز جنازہ تھی ہے، فقط 6 یا 7 لوگ دختر رسول کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ عزادارو رات کے سناٹے میں خاموشی کے ساتھ مجھے نہیں معلوم کیسے بیان کروں مولا کائنات نے کیسے صبر کیا ہوگا، ارے میرا دل کہتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، جنازہ اٹھایا ہوا ہوگا، اور ایک مرتبہ پہنچے ہیں جنت البقیع میں، 40 قبر میرے مولا نے بنائی، میرا پڑھنا آسان آپ کا سننا آسان، ارے ایسی چاہنے والی بیوی دنیا سے چلی جائے جس کی ایک قبر ایک قبر بنانا مشکل ہے، مولا نے 40 قبریں بنائی، ارے فاطمہ زہرا کو قبر میں رکھنے لگے، ایک مرتبہ 2 ہاتھ نمودار ہوئے، ارے لاؤ میری امانت مجھے دے دو، ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ امانت دے تو رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکا، اس حال میں نہیں دے رہا، ارے جیسے آپ نے مجھے دی تھی یا رسول اللہ، ارے فاطمہ سے پوچھ لیجیے گا آپ کے جانے کے بعد ارے امت نے فاطمہ زہرا سے کیسا سلوک کیا۔ عزادارو فاطمہ زہرا کا جنازہ باپ کے ہاتھوں میں آیا، ارے اتنے دن کے بعد فاطمہ زہرا اپنے باپ کے ہاتھوں میں ہے، کیا کہتا ہے، رسول نے پوچھا ہوگا رسول نے پوچھا ہوگا بیٹی فاطمہ زہرا میرے بعد تجھ پر کیا گزری، کیا کہا ہوگا فاطمہ زہرا نے، فاطمہ زہرا نے کہا ہوگا بابا دروازہ تو وہی دروازہ تھا نا، ارے جہاں آپ کھڑے ہو کر ہم پر سلام بھیجتے تھے، ارے جہاں فرشتے اجازت لے کر اندر آتے تھے، اے بابا میرے دروازے پر ملائی آ کر کھڑے ہو گئے، لکڑیاں جمع کر دی گئی، آگ لے کر آ گئے، اے بابا کسی کی آواز آئی دروازے کو آگ نہ لگانا، یہاں رسول کی بیٹی رہتی ہے، یہاں حسنین رہتے ہیں، کسی اور ملاؤن کی آواز آئی ارے رہتے ہیں تو رہا کرے،
بابا اس کے بعد میرے دروازے کو آگ لگا دی گئی بابا، اس پر بس نہ کی بابا، جلتے ہوئے دروازے کو ایک ملعون نے ایسی ٹھوکر ماری بابا، آپ کی چہیتی بیٹی دیوار اور دروازے کے درمیان آ کر کچلی گئی بابا۔ بابا وہ بھی برداشت کر لیتی، مگر بابا ایک جلتی ہوئی میرے شکم میں بےوس ہو گئی بابا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ لعنت اللہ ولا قوم الظالمین وسیال الذین دکھایا ہے، چلتا ہوا
دروازہ